الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم. آسرا جب تک نہ لو گے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لو گے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. اللہ پاک کا عظیم احسان کہ آج ہم نے رمضان المبارک کی 8ویں تراویح پڑھی، اور 8ویں تراویح میں ہم نے سورہ یونس مکمل کیا اور سورہ ہود پڑھا، اور اس کے بعد سورہ یوسف کا ہم نے الحمدللہ آغاز کیا، اور اس طریقے سے ہم نے آج 12 پارے مکمل کر لیے. سورہ یونس 11 پارے میں ہے، تو 11 پارہ ہے، رکوع 11 ہے، اور ذکر اولیاء اللہ کا ہے. اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے نیک بندے، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں خوشخبری. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. اللہ تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں. تو یہ خوشخبری دنیا اور آخرت کی، اس کے ذکر کرنے کے بعد کلمات کی تبدیلی. تو اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ بولے کہ ہاں ولیوں کی کرامت بہت تھی یہاں پہ دنیا میں اور تقوی والے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں ان کا کچھ نہیں. تو اللہ نے فرمایا فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. تو کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا اور خوف بھی نہیں ہوتا. خوف اور غم، ان دونوں کا تعلق ماضی اور مستقبل سے، پاسٹ اینڈ فیوچر سے. جو چیز نقصان ہو جائے پاسٹ میں، آدمی کو اس کا غم رہتا ہے، اور ڈر فیوچر میں جو ہونے والا ہے اس کا لگا رہتا ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے جو نیک بندے ہیں اولیاء اللہ، تو ماضی میں جو، پاسٹ میں جو نقصان ہو گیا اس کا انہیں غم بھی نہیں رہتا، اور جو آنے والا کل ہے اس کا انہیں خوف بھی نہیں. آج کورونا کو لے کر ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. وینٹیلیٹر کی کمی ہے، بیڈ نہیں مل رہے، آکسیجن نہیں ہے. ہر آدمی یہ ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب مجھے بھی سانس کا پرابلم ہوتا اور میری بھی حالت ہوتی. فیکٹ ہے، انسان کے تقاضے، بشری تقاضے ہیں. لیکن اللہ والوں سے پوچھو تو ہمارا تمہارا مرنا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا مرنا نہیں ہوتا، ان کا وصال ہوتا ہے. یعنی کہ وہ تو چاہتی اس قید سے، اس جھنجھٹ سے آزاد ہو، اس دنیا سے رخصت ہو، اور دیدار نبی ہو، اور ملاقات اشتیاق اور لقاء الہی، لقاء الہی. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا اور کہا یہ تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا میں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ تو دنیا میں ان کی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ان سے دنیا میں راضی ہو گیا اور ان کی دعا کو رد نہیں کرتا.
وہ جو مانگتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بندے میرا قرب نوافل کے ذریعے پا لیتے ہیں تو وہ جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، وہ جو بولتے ہیں میں کرتا ہوں، اور وہ اگر مجھ سے مانگے مجھے نہ دینے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے یہ ہیں۔ اب معلوم ہو گیا دنیا کی خوشخبری ہے، آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ آخرت کی خوشخبری یہ ہے کہ جو بھی ان کا پہچان والا ہوگا وہ اس کی شفاعت ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے یہ کلمات قرآن میں کہہ دیے، لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمے نہیں بدلتے۔ ابھی فرمایا اگر کسی کو کامیابی دیکھنا ہو کہ کامیاب کون ہے، سکسیسفل کون ہے، ذالک هو الفوز العظیم، تو عظیم کامیابی والے یہی لوگ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے۔ تو بندہ اگر خود بہت زیادہ متقی پرہیزگار نیک نہ بن سکا تو کم از کم نیک لوگوں کی سنگت اختیار، جیسے کہ ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا کل، اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تم نے ایمان لایا اور ایمان لا کے تم پرہیزگار ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اور تمہارے پرہیزگاری کو سیکیور کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، جیسے کہ موبائل کو آگے سے جو ہے ہم اسکرین لگاتے، اسکرین گارڈ لگاتے، پیچھے سے کوئی ایک پینل لگاتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ ہر چیز کے لیے ایک آدمی سیکیورٹی کرتا ہے، گلاس لگاتا ہے تو اس کے فریمنگ کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی کرتا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوں گی اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوگی۔ مال تجوری میں رکھا جاتا ہے، ہیرے جو ہے وہ ہیرے جواہرات قیمتی جگہ رکھے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے سڑک پر عام شے بکتی ہے، چیز بکتی ہے، سونا اس طرح نہیں بکتا۔ اور جب سونا اتنا محفوظ رہتا ہے، 3-4 اس کے لاک لگتے ہیں، پھر ایک سیکورٹی باہر گارڈ لگا رہتا ہے، رات بھر کھڑا رہتا ہے، کیوں؟ اندر سونا ہے۔ اور باقی شے تھیلے میں باہر پڑی ہے روڈ پہ، کوئی دیکھنے کو تیار۔ تو انسان کا سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اس کا تقویٰ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر اس کو باقی رکھنا ایمان اور تقوی کو تو میرے نیک بندوں کی سنگت میں رہنا ہوگا۔ کونو جو ہے کانا یکونو کونو، یہ آرڈر ہے اللہ کا، ہو جاؤ، ساتھ رہو، صادقین مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اسی لیے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لمحہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، بیریا 100 سال کی عبادت سے بہتر، ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو 100 سال کی عبادت سے بہتر، ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ تو اس لیے آپ کسی بھی بزرگ کی ہسٹری دیکھ لیجیے، کسی بھی شیخ کی ہسٹری دیکھ لیجیے، کسی بھی محدث کی ہسٹری دیکھ لیجیے، کسی بھی مفسر کی ہسٹری دیکھ لیجیے، انہوں نے بہت علم حاصل کیا، سب کچھ کیا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو انہوں نے محفوظ بنانے کے لیے، اس علم کو پیور کرنے کے لیے، اس ایمان کو خالص کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی شیخ کے پاس ضرور گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کسی نہ شیخ سے وابستہ رہے، کسی بزرگ سے وابستہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیکوکاروں کی سنگت نصیب فرمائے، نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے اور بروز قیامت نیکوکاروں کے درمیان ہی ہمیں رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔